آپ لوگوں کو ریورس کرنے کا کام کریں گی، یعنی ان کی ایج ریورس کریں گی، ایجنگ کم کریں گی اور ہر لحاظ سے ان کو خوبصورت بنائیں گی. بالکل ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اندرونی طور پہ بھی خوبصورت بنائیں اور بیرونی طور پہ جو خوبصورتی ہے بندہ اچھا دکھتا ہے تو بندہ اچھا محسوس کرتا ہے. آپ صفائی کا کیا کرتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے انسٹرومنٹ کو کیسے صاف کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اپنے انسٹرومنٹس جو ہیں انسٹرومنٹس کہتے ہیں میں ان کو اپنے اوپر بھی ترجیح دیتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا بڑے، یہ صرف دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، ہم پورے بندے کی صفائی کرتے ہیں. بڑے ڈاکٹرز آ گئے ہیں، لوگ ان کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے انگلش میں 4 باتیں سنانی ہوتی ہیں اور لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرح جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان. ناظرین، آج جو میری گیسٹ ہیں وہ بڑی اسپیشل ہیں. اس لحاظ سے اسپیشل ہیں کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا کہ زندگی میں جب آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، تو اللہ آپ کی زندگی میں کسی بندے کو پلانٹ کر دیتا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے. تو یہ وہ بندہ ہے جو میرا سپورٹ سسٹم رہا، جس نے اس برے وقت میں، اس مشکل وقت میں، اس آزمائش میں میرا بہت ہی ساتھ دیا اور مجھے اتنی سپورٹ دی کہ جب بھی میں ڈاؤن ہوتی تھی میں ان کو فون کرتی تھی، ان سے بات کرتی تھی اور یہ مجھے ہر وقت تیار ملتی تھی اور اتنا لائٹ کر دیتی تھی. میری ساری انگزائٹی جو تھی ہوا ہو جاتی تھی. بیسیکلی وہ ڈینٹسٹ ہے، لیکن وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈینٹسٹ سے زیادہ کوئی سائیکائٹرسٹ ہے. تو اپنے بہت سارے مسئلوں مسائل کے باوجود وہ اتنے لائٹر موڈ میں رہتی تھی. آج ہم آپ کو ان سے ملائیں گے، بلکہ ان کو پرماننٹ بیس پہ ہم آپ سے ملاتے رہیں گے تاکہ آپ اپنی جو ڈیلی لائف کی پریشانیاں ہیں ان میں کیسے ڈیل کرنا ہے آپ کو پتہ چلے. تو ملتے ہیں ڈاکٹر مریم. السلام علیکم مریم. آج آپ کا جو کام ہے اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے اور آپ کا جو ہیبٹس ہیں اور جو نیچر ہے نا وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ اتنا زیادہ سارے مسئلوں مسائل، کیونکہ زندگی میں ہر بندے کے مسائل ہیں، آپ کیسے ڈیل کر لیتی ہیں اور اتنی خوش کیسے رہ لیتی ہیں. اور ان کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پاس یہ فرید دندہ والے بھی ہیں. انہوں نے بہت ہمیں مجبور کیا کہ میرا بھی انٹرویو کریں. یہ چیچو کی ملیاں سے خاص تشریف لائے ہیں اور یہ پیرل بیس پہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے ٹریٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو اس قسم کے ڈاکٹر ہیں وہ کیسے علاج کرتے ہیں اور ان سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مریم سے. تو مریم، آپ نے NYC سٹارٹ کر رہی ہیں نیکسٹ منتھ سے. ماشاءاللہ بہت سی بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے اور اس میں استھیٹک بیس پہ آپ بہت کچھ کر رہی ہیں اور اس میں کیا کیا کر رہی ہیں ذرا ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں. جی. اس مہینے کے آخر میں یا جون کے شروع میں انشاءاللہ ہم اپنا کلینک شروع کر رہے ہیں NYC ڈینٹسٹری اینڈ استھیٹک کلینک کے نام سے PH فیز 6 میں. تو اس کے پیچھے جو ایک تھاٹ ہے وہ یہ پروسیس ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ بنانی تھی جہاں پہ ہم اسٹیٹکس کو ڈینٹسٹری کو ساتھ لے کے چل سکیں، کیونکہ اس میں ڈینٹسٹری میں بھی بہت ساری چیزیں اسٹیٹک کے اندر آتی ہیں، آپ کی خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور اس میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈینٹسٹ بہت ایکسپینسو ہے اور پھر وہ اس وجہ سے ادائیوں کے پاس جاتے ہیں جہاں سے ہیپاٹائٹس C، HIV اور مختلف قسم کی بیماریاں اور میل ٹریٹمنٹس اور وہ میل پریکٹس وہ ڈیفیشلی ڈیولپ ہوتی ہے. ساتھ اس میں ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹس اور جو PRPs اور ایکزوزومس کے ٹریٹمنٹس اور جو اسکن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، آدمیوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. ہمارا کلینک کسی ایک جینڈر کے لیے نہیں ہے، دس از فار ایوری ون. ہمیں ہر مسئلے کا حل ہم نے ایک جگہ پہ رکھا ہے. ویری گڈ. یعنی کہ آپ لوگوں کو ریورس کرنے کا کام کریں گی، یعنی ان کی ایج ریورس کریں گی، ایجنگ کم کریں گی اور ہر لحاظ سے ان کو خوبصورت بنائیں گی. بالکل ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اندرونی طور پہ بھی خوبصورت بنائیں اور بیرونی طور پہ جو خوبصورتی ہے بندہ اچھا دکھتا ہے تو بندہ اچھا محسوس کرتا ہے. بہت سارے سوسائٹی میں بلنگ ہے، کمپلیکسز ہیں، کچھ چیزوں کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. تو جب لوگوں کا ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے وہ اچھے دکھتے ہیں، they feel good about it. اور ایج ریورس کرنا بالکل کوئی ٹیبو نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. بندہ خوش رہنے کے لیے اس کو جو چیزیں کرنی پڑی اس کو کرنی چاہیے.
वो तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप खुश तो वैसे भी कर देती हैं नाजरीन, क्योंकि ये इनके अंदर क्वालिटी है कि आप इनसे 10 मिनट बात करेंगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप अपनी एज में भी पीछे चले गए हैं और अपनी प्रॉब्लम से भी बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पे ये फरीद साहब, डॉक्टर फरीद साहब, फरीद दंदा वाले, ये नाम आपका ऐसे क्यों है? देखिए जी, जब हमने ये काम शुरू किया था, शुरू में मेरे बड़ों ने ये काम हम जद्दी पुश्ती जिसे कह रहे हैं ना, विरासती तौर पे कर रहे हैं। तो मतलब डिग्री के लिहाज से नहीं करते आप, कोई इसकी डिग्री चिग्री नहीं लेते, पढ़ाई नहीं की आपने इसकी कोई? नहीं, जो बड़ों का तजुर्बा है वो डिग्रियों से कहाँ मिल सकता है। यानी आपके दादा परदादा ये काम करते थे तो आगे आपने उनसे सीख लिया? जी बिल्कुल, और जो काम सीखा हुआ होता है उसमें बड़ी फर्निशिंग होती है, अगर मैंने सही बोला है तो और ये जो आजकल के डॉक्टर्स आ रहे हैं पढ़े लिखे, 4 जमातें बाहर से पढ़ ली और आकर हमें अताई कहने लग जाते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या कि हमें और इनमें ये फर्क है कि इनकी ज्यादा फीसें होती हैं, ठीक है। हम लोगों के लिए फायदा कर रहे हैं इस तरह कि हम उनसे कम फीसें लेते हैं और कम वक्त भी उनका लेते हैं। एक बंदा आता है इनके पास जी, ठीक है, डॉक्टर साहब के पास, वो कहते हैं जी अपॉइंटमेंट लें जी, सुबह मिलें, फिर आए इंतजार करें। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया, अच्छा, ठीक है, बाइक पे बैठा है, उसके सर के ऊपर पट्ठों की यानी कि घास की वो उसने पूरी पोटली उठाई हुई है, ठीक है। उसे जल्दी क्या है क्योंकि उसने जानवरों का भी जाके करना है, ठीक है। और वो कहता कि जी मेरे दांत हिल रहे हैं, ठीक है। साथ ही मेरे कजन की हार्डवेयर की दुकान है, मैंने 2 कील पकड़े उसको लगा दिए। कितनी जल्दी काम हो गया। ये मेरे ख्याल टूथ इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी इनका तरीका इम्प्लांट करने का ये तरीका है। जी बिल्कुल, हाँ क्योंकि ये चीजों को मुंह में लगा के उसे इम्प्लांट समझते हैं। जी सही। तो मरियम, ये तो एक मतलब वो दुख भरी दास्तान है, तो साथ साथ चलेगी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो पेनलेस भी करते हैं अब तो, मतलब बहुत अच्छा तरीका आ गया कि बगैर दर्द के आप लोग दांत का जो पहले पेशेंट्स भुगतते थे, बर्दाश्त करते थे, तो अब उसमें बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो मतलब आज के पेशेंट्स को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानते ही नहीं है। तो आप उसमें बताएं कि क्या लेटेस्ट क्या है इसमें? लेटेस्ट ये कि पेन फ्री ट्रीटमेंट्स में हमारे एनेस्थीसियाज उनमें बहुत जिद्दत आ चुकी है। हम पेशेंट्स को पहले काउंसल करते हैं, उसके बाद हम उनको पेन फ्री करते हैं, और इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर आपने टूथ एक्सट्रैक्शन करनी है तो उसमें क्या प्रोटोकॉल है, अगर आपने क्राउन कट्स करने, इम्प्लांट्स करने, उसमें क्या प्रोटोकॉल है, पेशेंट की सेहत कैसी है, उसकी एज क्या है, उसे बीमारियां तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें एनेस्थीसिया या जो इंजेक्शंस हैं पेन फ्री करने के लिए वो लगाते हैं। अब जहाँ पे इन्होंने ये बात की है कि वो हम लोग टाइम के इश्यूज हैं या अपॉइंटमेंट इश्यूज हैं, असल में बात है कि ऐसे इश्यूज नहीं है। हमें पेशेंट्स की लैब इन्वेस्टिगेशंस भी चाहिए होती हैं, हमने पेशेंट्स की ओपीजीज भी करानी होती है, हमने उनके एक्सरेज भी कराने होते हैं, और हम इस तरह पकड़ के उनके मुंह में कील नहीं लगा सकते। और जिस ये चीजों का कर रहे हैं वो, जैसे मेरी ट्रीटमेंट हो रही थी तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपने डेंटल जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल नहीं करवानी ड्यूरिंग कीमोज। तो ये लोग तो बिल्कुल नहीं पूछते होंगे, मतलब इस तरह का इनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। डायबिटिक पेशेंट के अलग प्रोटोकॉल है, हार्ट पेशेंट्स के अलग प्रोटोकॉल है, जो बंदा जिस बीमारी से गुजर रहा है और जो उसका एज ग्रुप है, उन सब के लिहाज से हमने उसको अलहदा से एवेलुएट करना है। लेकिन जब बंदा इनके पास जाता है, इनको खाई है आराम से कह दूँ, ये भी खाई है, अताई खाई है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो आप उनकी मतलब सॉरी, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या बीमारी है, ये क्या मसला है, कैसे अपना इलाज शुरू करते हैं? देखिए जी, हम सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि आप कितना वक्त दे सकते हैं हमें, ठीक है। उस हिसाब से हम चीजों को करते हैं। और ये चोंचले के जी हमने पहले उनकी लैब्स करवानी है, ये करवानी है, ये तो जी सीधी सीधी वो बात होगी कि आपने शादी करनी है, ठीक है। अब आपने शादी की 100 रस्में, अगर शादी की 100 रस्में नहीं करेंगे, शादी तो फिर भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर लैब्स वगैरह हम नहीं करवाएंगे तो हम उनका डायरेक्टली जो काम कर सकते हैं। पेन फ्री की आपने बात की जी, ठीक है। मैंने अपने क्लिनिक में लगाई हुई है बड़ी एलसीडी, ठीक है। मैं अपने पेशेंट को लिटाता हूँ, वो आराम से उतनी देर में मूवीज देखते हैं, उनका मैं काम कर देता हूँ। उनको दर्द नहीं होती, वो मूवीज देखते हुए दर्द नहीं होती है? मैं रख भी देना है। अब देखिए ना, जितना फिर बंदा वो कर रहा है ना पैसे, अब फिर उस हिसाब से होता है। और लोगों के पास टाइम नहीं है। ये आप देखेंगे कि इन लोगों के पास जा रहे हैं, बड़े जो डॉक्टर्स हैं इनके पास जा रहे हैं, एंड पे इन्होंने हमारे पास आना है क्योंकि वक्त है नहीं किसी के पास, ठीक है। और इन्होंने करवाने होते हैं इतने खर्चे, ठीक है। उतने खर्चों में तो बंदा पूरे दांत हम लगा देते हैं। अच्छा, आप पूरे दांत भी लगाते हैं? जी जी पूरे। वो कैसे लगाते हैं आपके पास, मतलब क्या सिस्टम है उसके लिए? देखिए जी, मेरे पास 32 पूरी हमने रखी हुई है, ठीक है।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا سائز کون سا ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ دانت نکال لیا, اس کی جگہ اپنا لگا دیا, ٹھیک ہے. اب جو اگلا بندہ آئے گا جس نے دانت نکلوانا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا جو دانت نکالنا ہے وہ ہم اگر پھینک دیں گے تو وہ ضائع جائے گا, ٹھیک ہے, ہم اس کا دانت لے کے رکھ لیتے ہیں, وہ جو لگوانے آئے گا ہم اس کو وہ لگا دیں گے. بہت کمپلیکیٹڈ ان کا سسٹم ہے. تو مریم آپ یہ بتائیں کہ آج کل جو سب سے بڑا میں نے مسئلہ دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ پریکاشنری میئرز نہیں دیکھتے, مطلب صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے سارے پرابلمز ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا کرتے ہیں, اسٹیرائز کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے انسٹرومینٹس کا؟ جی بالکل, ہمارے انسٹرومنٹ اسٹیرلائزڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس آٹو کلیوز ہیں جدید ترین, جس میں ہر پیشنٹ میں جو بھی کچھ چیزیں ڈسپوزیبل ہوتی ہیں. جس طرح اگر ہمارے پاس ہیپ سی کا پیشنٹ آیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہیپ سی کے پیشنٹ کی ہم ساری چیزیں جو ہے ڈسپوزیبل رکھیں تاکہ کراس انفیکشن کے چانسز نہ ہوں. ٹھیک ہے, اب اگر اس میں ہمیں ہر انسٹرومنٹ کو پراپرلی پہلے مینولی کلین کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ڈس انفیکٹنٹ سے کلین کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیں آٹو کلیو میں اس کو اسپیسیفک ہیٹ دے کے کلین کرنا ہوتا ہے, پھر ہم ان کو پاؤچز میں شفٹ کرتے ہیں اور وہ پیشنٹ کے پاس بڑے ایک سیکیور طریقے سے جاتے ہیں. اب ان کے پاس تو بلکہ آپ صفائی کا کیا کرتے ہیں, مطلب آپ اپنے انسٹرومنٹ کو کیسے صاف کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اپنے انسٹرومنٹس جو ہیں, انسٹرومنٹس کہتے ہیں تو میں ان کو اپنے اوپر بھی ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ ان سے میں رزق کما رہا ہوں, ٹھیک ہے, لوگوں کی جان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے منہ کے لیے صابن بچے نہ بچے, میں صابن سے اپنے انسٹرومنٹ دوں. یعنی آپ اپنے صابن سے اس سارے انسٹرومنٹ کو دھوتے ہیں؟ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, اور وہ بھی لائف بوائے سے جو 100% جراثیم ختم کرتا ہے. تو کتنی بار دھوتے ہیں؟ جب بھی سب چلے جاتے شام کو, رات 9 بجے میں کلینک بند کرتا ہوں اور 8:30 سے لے کر 9 بجے تک میں سارے اوزار دھو کے جاتا ہوں. اصل میں کام کچھ زیادہ اب رہ نہیں گیا ہے تو اس لیے وہ ساتھ وہ لڑکا وغیرہ فون نہیں کر سکتا, تو یہ بھی ساتھ یہ آپ خود ہی کرتے ہیں کام؟ جی. اور ایک بات اور میں ایڈ کرتا جاؤں آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا بڑے, یہ صرف دانتوں کی صفائی کرتے ہیں, ہم پورے بندے کی صفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ہم بھی ذرا. یعنی آپ نے دانت نہانے کا جو پیکج ہے فری ہے؟ نہیں فری ہے. اب دانتوں میں کیا, اس بزنس میں اتنا پیسہ نہیں ہے, بڑے ڈاکٹرز آ گئے ہیں, لوگ ان کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے انگلش میں 4 باتیں سنانی ہوتی ہیں اور لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی انہیں یہ چیز, بالکل جیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی, ایسے پیشنٹس کو بھی نہیں سمجھ میں آتی, تو وہ بس ان کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ ان کو لوٹنا پڑے گا, کب تک کریں گے. اگر آپ سوری میں سے ایک سوال ضرور شور. اگر آپ کے پاس کوئی ہیپاٹائٹس سی کا یا HIV کا پیشنٹ آئے اور آپ نے اس کی کوئی لیبز نہ کرائیں, جی, آپ ڈائریکٹ انہی اوزار کو اپنے صابن شریف سے دھو دیں, جی, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں تو چیزیں ویسی کی ویسی رہیں گی, وہ سارے انسٹرومنٹ انفیکٹڈ ہو جائیں گے, پھر آپ کراس انفیکشن کر رہے ہیں, پھر آپ لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں, آپ تو موت کے بیماری. دیکھیں جی, آپ نے بات کی لیبز کی, ٹھیک ہے, اتنا خرچہ جو کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ انہیں کے پاس جا بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس آتے ہی وہ ہیں جو انتہائی تھوڑے ہوئے ہوتے ہیں ہماری طرح, ٹھیک ہے. اب ہم ان کی لیبز کیا کروائیں, اور پھر اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ, تو اس میں بھی تو اسی کا فائدہ ہے. یہاں پہ ہر دوسرا بندہ خون مانگ رہا ہے آج کل, لو جی ڈلیوری ہے خون دے دیو, ایکسیڈنٹ ہو گیا خون دے دیو. اب جس کو ہیپاٹائٹس ہے اس کو خون بھی نہیں دینا پڑے گا, تو یہ فائدہ بھی تو ہم دے رہے ہیں نا. آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً ہر 8واں بندہ ہیپ سی کا اس ٹائم شکار ہے, اور اس میں ان کے لیور ڈیمیج ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. آپ کو خیال کرنا چاہیے. مطلب آپ تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ کو باقاعدہ اس ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی آبادی کم کرنی ہے. نہیں, اگر یہ بھی میں ایک طرح سے آپ نے بات بڑی اچھی ایڈ کی ہے, اگر یہ بھی میں کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھلائی کر رہا ہوں نا. دیکھیں ہمارا کام ہے جی, ہم جو بھی جس بھی فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئر جو بھی, ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تو میں تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں نا اپنے طریقے. صحیح. مریم, ہم واپس آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو کیریٹیز ہو جاتی ہیں, مطلب یہ آپ کے دانتوں میں جو پرابلمز آتی ہیں, اس کی آپ پریکاشنز کیا کر سکتے ہیں, آپ کیسے کیئر کر سکتے ہیں, کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کی پریکاشنری میجرز یہ ہیں کہ ایک تو اپنی برشنگ ٹیکنیکس لوگوں کو بہت, وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے کہ برشنگ ٹیکنیکس کیا ہیں, کس بندے کو کون سا برش یوز کرنا چاہیے, فلاسنگ کیا ہے. موسٹلی لوگ یہاں کہتے ہیں ہارڈ برش ہو اور بڑا وہ اس کو کریں, وہ سافٹ برش کو تو برش مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہونا چاہیے کرائٹیریا؟ ڈفرینٹ ہونا چاہیے ہر بندے کے دانتوں کے لحاظ سے کہ اس کی اس ٹائم کیا سچویشن چل رہی ہے, تو اس کو اس کے اکارڈنگ برش دینا چاہیے.
ہارڈ برش کو لوگ آلریڈی ہمارے یہاں ٹیکنیکس اتنی غلط ہیں کہ کر کے وہ دانتوں کو بری حال کر لیتے ہیں, اپنے مسلوں کا نقصان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے پلاک اور یہ جو کیڑا لگتا ہے, آپ کو پتا ہے کیڑے کا جو آپ کے مطلب کیا اس کا کیا کرتے ہیں فیلنگ کا؟ میں نے تو آج کل جو کیڑا دیکھا ہے نا دانتوں کے علاوہ ہی دیکھا ہے, یعنی کہ درختوں وغیرہ پہ کیڑے میں نے دیکھے ہیں. اور دوسری بات جو برشنگ ہے نا, اس پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے, اور آپ اگر مجھے بھی بلائیں گے جو کہ مجھے امید نہیں ہے, تو اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم برشنگ کا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ کہتے ہیں جی ہر بندے کے لیے علیحدہ برش ہو. ٹھیک ہے, اب اگر گھر میں 7 افراد ہیں تو کیا 7 برش لیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں ایک برش وہ سارے استعمال کر لیں؟ جی سارے, کیونکہ اب یہ دیکھیں دانتوں کو تو نہیں پتا نا کہ یہ برش دوسرے نے بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو وہ بات ہوگی کہ جی یہ گولی آپ رات میں لیں یا دن میں لیں, پھر گولی کو کیا پتا کہ اندر تو اندھیرا ہے, تو جس طرح مرضی لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. اور برش سوری نے آپ کی بات کر لی, برش کو چینج کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, تو پھر گھر کی خواتین اسی برش سے ڈائشن بھی لگا لیتی. جی بالکل, میں یہ بھی فائدہ انہیں بتاتا ہوں. ساتھ حمام کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ برش ہمیں واپس سیل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو اتنے لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں لوگ واپس آئیں گے میرے پاس. تو برش کی آخری منزل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آخری ہونے کے بعد, پورے گھر سے استعمال ہونے کے بعد اس کی آخری منزل جو ہے وہ بھی بڑے فائدہ مند ہے اگر ہم لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے, وہ برش والی سائڈ کاٹ دیں اور اس کو نالے پانی بنوا دیں. ان کے پاس ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا پروگرام کا جو ٹائم ہے نا, وہ پہلے پروگرام کا جو ہم انٹروڈکشن دینا چاہ رہے تھے وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نیکسٹ کسی مزے کے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر مریم کے ساتھ آئیں گے, اور کوشش کریں گے کہ فرید دندہ والے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں اور آپ ان کو انجوائے کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.